کہ ہمارے کمیٹیوں کے بھائیوں نے ہمارے اماموں سے کہا کہ مصلی اس وقت مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اب آپ کی تنخواہ بھی دے نہیں پائے۔ کیا کریں گے ہمارے ائمہ؟ کیا کریں گے ہمارے خطبہ؟ کیا کریں گے ہمارے مدرسین؟ کہ جا کے بھیک مانگیں گے؟ کہ جا کے کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے کہیں گے کہ آپ مجھے میرے گھر کو چلانے کے لیے کچھ دے دیں؟ اسی وجہ سے حافظ وسیم نے، جبکہ خودکشی حرام ہے اس لیے 6 ماہ تک جد و جہد کرنے کے بعد پھانسی لینے کا ارادہ کر لیا اور اس دنیا سے چل بسا۔ یقیناً آپ ہمارے ان اکابروں سے بہت ہی قیمتی باتیں، بہت ہی ضروری باتیں ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، ہم اس کا ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مسجدوں کی تعمیر، جو ظاہری تعمیر ہوتی ہے جہاں اینٹ بھی ہوتا ہے، گارا بھی ہوتا ہے، کمبی بھی ہوتی ہے، یہ تو تعمیر یہ ہو گئی، لیکن جو اصل جو دوسری تعمیر ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اسی لیے مسجد ون مومنٹ لے کر آنا پڑا ہمارے نوجوان امتیاز صاحب کو کہ کیسے امت مسلمہ کو مساجد سے پھر ہم جوڑنے کا کام شروع کریں، چونکہ اس وقت یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ اگر ہم سافٹ ویئر تیار کر کے مسجد کو سینٹر بنا کے مسلمانوں کو اس سے ہم جوڑنے کا کام انجام دے دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان اکابرین کو۔ یہاں کوئی مسلک کا پاس و لحاظ نہیں ہے کہ یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے نہیں، یہ تمام مسلکوں کی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم ہے جو اس وقت تیار ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی ہمارے میسور کے صاحبان نے جو ذکر کیا کہ جی ہاں ہم مسجد سے جڑ کر کون کون سے کام انجام دے سکتے ہیں اور عملی طور پہ ہم انجام دے دیا ہے۔ اور یہاں بنگلور میں مختلف جو اس وقت فیڈریشنز بنے ہوئے ہیں، اندرا نگر کا فیڈریشن ہے، جے نگر کا فیڈریشن ہے، آٹی نگر کا فیڈریشن ہے، اور اسی طرح ہمارے پورے 12 فیڈریشن ہمارے اس شہر میں بنے ہوئے ہیں، اور یہ جڑ کر بھی ماشاءاللہ اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر ہم مسجد سے جڑ کر کام کرتے ہیں تو کام کرنا آسان ہوگا۔ ابھی جو لاک ڈاؤن گزرا، حضرت مفتی صاحب نے ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ ہمارے کمیٹیوں کے بھائیوں نے ہمارے اماموں سے کہا کہ مصلی اس وقت مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اب آپ کی تنخواہ بھی دے نہیں پائے۔ کیا کریں گے ہمارے ائمہ؟ کیا کریں گے ہمارے خطبہ؟ کیا کریں گے ہمارے مدرسین؟ کہ جا کے بھیک مانگیں گے؟ کہ جا کے کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے کہیں گے کہ آپ مجھے میرے گھر کو چلانے کے لیے کچھ دے دیں؟ اسی وجہ سے حافظ وسیم نے، جبکہ خودکشی حرام ہے اس لیے 6 ماہ تک جد و جہد کرنے کے بعد پھانسی لینے کا ارادہ کر لیا اور اس دنیا سے چل بسا۔ 6 ماہ تک کمیٹی کے لوگوں سے پوچھتا رہا کہ مجھے 5 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، بیوی ہے، مجھے ان کو پالنا ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے، آپ مجھے کچھ تو دے دیجئے۔ کہا کہ مصلی نہیں آ رہے، کہاں سے ہم آپ کا انتظام کر سکتے ہیں؟ اس لیے بیچارہ اس اقدام کی طرف چلا گیا، جبکہ یہ غلط قدم تھا۔ میرے نبی نے اور اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا۔ آج اگر ہم مسجد کی کمیٹیاں صرف یوں سمجھیں کہ میرے ذمے یہ ہے کہ فین چل رہا ہے یا نہیں، لائٹ جل رہا ہے یا نہیں، یا یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے یا نہیں، صرف ان کاموں تک میری نظر ختم ہو جائے، حسیر ہے نہیں، جانی ماغ ہے نہیں، امام آیا ہے نہیں، اب اس پر دیکھتے رہ جائیں، اس کام کے لیے کمیٹی نہیں بنی گئی ہے۔
جیسے میرے نبی نے کام کیا تھا حضرات صحابہ کو لے کر مسجد نبوی کے ذریعے، آج اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ صدر، یہ سیکریٹری، ہاں یہ بہت اچھا عہدہ ہے، آپ مبارکباد کے قابل ہیں، لیکن وہیں آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کے پورے علاقے کی آپ فکر کریں، کہ جائیں دیکھیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ راشن لے جا کر اس بوڑھی مائی کے گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلایا تھا۔ آج کیا وہ صدر، وہ ہمارے سیکریٹری صاحبان اسی طرح ہماری ان بیواؤں کے گھروں میں، ہمارے ان یتیم بچوں کے گھروں میں جا کے راشن پہنچا کے کیا اپنی پیٹھ پہ لے جانا یہ اپنے لیے کوئی عیب کی بات نہیں سمجھیں گے؟ کیا امام اس کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں سمجھے گا؟ جی ہاں، امام ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا مسجد کا امام ہوں۔ امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب موقع آئے تو ہم بھی اپنی پیٹھ پہ اناج لا کے لے جا کے ضرورت مند تک پہنچائیں۔ یہاں غلط لوگ بھی ہیں۔ جب جامع مسجد کے پاس ایک مانگنے والے کا انتقال ہوا، جب اس کی تجوری سے پیسے نکلے تو 100 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جب اس کی گنتی ہوئی تو کئی لاکھ روپیوں تک پہنچ گئے۔ ایسے بھی ہیں، ایسوں میں ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے تاکہ غلط نہ ہو اور ہم پوری جانکاری رکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کون سو رہا ہے جو بھوکا ہے، لیکن ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، پھیلانا تو صرف اللہ کے پاس چاہتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اس محتاجی کو، اس کی پریشانی کو، اس کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں۔ اسی مقصد کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ہمارے ان اکابر علماء نے، ملک کے اکابر علماء نے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، امام مہدی اصغر علی صاحب، اور اسی طرح اسلامی جماعت کے جو وہاں کے امیر حلقہ پورے ہند کے لیے ہیں تو وہ، اور اسی طرح ہمارے بریلوی مکتب فکر کے سب جڑ کے اس پلیٹ فارم کو تیار کیا ہے۔ اب میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، حضرت مولانا سید تنویر پیر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم، آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ یہ جو پلیٹ فارم تیار ہوا، دلی کی میٹنگوں میں بھی آپ رہے، لکھنؤ کے میٹنگوں میں بھی آپ رہے، دوسری جگہ بھی، جو درد آپ کے اندر ہے کہ ہاں ہم اس وقت مسجد کو سینٹر بنائیں، کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، نام نشان نہیں، ایک خادم بن کے ہم اب خدمت کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔